سیکھ کر کرو۔ اور اتباع سنت کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک چشتیہ سلسلے کے بزرگ آئے جو صاحب کرامت تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ مجھ پر ایک عرصہ تک قبض کی کیفیت رہی۔ اب کہ قبض کی کیفیت یہ قبض نہیں، یہ جسمانی قبض نہیں جس کے لیے گلقند کھانا پڑتا ہے، وہ روحانی قبض۔ روحانی قبض یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل نہیں کر رہا ہے کرنے کو، یا کر رہا ہے تو وساوس نے گھیر لیا ہے، عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، طبیعت بند سی ہو گئی ہے، کر تو رہا ہے لیکن طبیعت بند ہو گئی ہے، اس کو کہتے ہیں قبض۔ اور بست کہتے ہیں طبیعت کا کھل جانا، بشاشت ہوتی ہے اس میں۔ اب اس کو سمجھنا، بعض اوقات یہ جو قبض کی کیفیت ہے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، بات کو سمجھنا۔ میں یہ باتیں تھوڑی سی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو نہیں معلوم وہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس راستے کے اندر کیا اونچ نیچ ہوتی ہے۔ بعض اوقات طبیعت بند ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور بعض اوقات قبض ہوتی ہے انسان کو ترقی دینے کے لیے۔ یہ سردیوں کے موسم میں بہت سارے درخت پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹونڈ منڈ ہو جاتے ہیں۔ ایگریکلچر والے یہ کہتے ہیں کہ جب درخت ٹونڈ منڈ ہو جاتے ہیں تو پورے سال میں سب سے زیادہ غذا یہ اس خزاں کے موسم میں لیتے ہیں۔ جب ایک سالک کو جو اس راستے کا صوفی ہے اور محنت کر رہا ہے ذکر اذکار کی اور ترقی کر رہا ہے، اس کے اوپر قبض کی کیفیت آتی ہے تو سب سے زیادہ فیض اس کو اس وقت مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی دلیل قرآن سے عظیم الشان سے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جی نہیں کر رہا، چاہ رہا، پھر بھی عبادت میں لگا ہوا ہے، مراقبے میں دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے لیکن پھر بھی بیٹھا ہے، تلاوت کرنے کو دل نہیں کر رہا، شیطان ہٹا رہا ہے، یا طبیعت بند ہو گئی ہے، تلاوت کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے، پھر بھی کر رہا ہے، ساری عبادات کر رہا ہے دل نہ چاہنے کی وجہ سے۔ یہ اس کا ہے مجاہدہ۔ اس مجاہدے میں اللہ تعالیٰ شانہ ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو وہ بزرگ آ کر کہنے لگے مجھ پر ایک عرصہ تک، سال تک قبض کی کیفیت رہی۔ میں آپ کے شیخ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، ان سے میں نے درخواست کی، انہوں نے توجہ فرمائی، تو ذرا سی دیر کے اندر میری قبض کی کیفیت ختم ہو گئی، بست کی کیفیت میں آ گیا۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سارے مریدوں کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، تو آپ بھی کچھ عنایت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو سنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب یہ جملہ فرمایا تو ان بزرگوں پر وجد طاری ہو گیا۔ یہ چشتیوں پہ قادریوں پہ وجد بہت طاری ہوتا ہے، تو وجد اب طاری ہوا تو پورا سرہند ہلنے لگا۔ وہ ہلتے تھے پورا سرہند کی زمین ہلتی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو فرمایا کہ وہ طاق میں سے مسواک اٹھا کے لاؤ۔ وہ مسواک اٹھا کر لایا، آپ نے اس کو زمین پہ رکھا، اور زمین پہ رکھتے ہی اس کا وجد ختم ہو گیا، سرہند کی زمین ہلنا بند ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ درویش اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو پورے سرہند کے مردے زندہ ہو جائیں، لیکن میری اس کرامت سے اور تمہاری اس کرامت سے، یہ جو وجد طاری ہوا تو پورا سرہند ہلنے لگا، میری اس کرامت سے اور تمہاری اس کرامت سے وضو کے اندر یہ مسواک کر لینا کہ کر لینے کی سنت میرے نزدیک افضل اور بہتر ہے۔ بعض حضرات ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضرت اس میں بڑا ہی سرور آ رہا ہے، بڑا ہی کرنے کو دل کرتا ہے، بڑا ہی لطف آتا ہے، یہ بست کی کیفیت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں بس میں تو یہ ذکر کرتا ہی رہوں۔ اب یہاں جو شیخ ہوتا ہے نا، طبیب جو ذکر بتاتا ہے، اس کی جو ہے وہ بصیرت وہاں کام آتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا یہ سبق طے ہو گیا ہے، اب اسے اس سبق میں نہیں روکنا، آگے چلانا ہے۔ وہ وہاں رکا ہوتا ہے، مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اور کہیں جو ہے سرسبز باغات کو دیکھ کر وہاں رک گیا، اور وہاں اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رکنا، آگے چلنا ہے۔ یہی مثال ہے جب ایک سالک ذکر کر رہا ہوتا ہے، ایک سبق کر رہا ہوتا ہے، اور اس سبق میں اس کو کچھ کیفیات حاصل ہوتی ہیں، تو شیخ کہتا ہے کہ یہاں نہیں رکنا، منزل بہت آگے ہے، محنت کرواتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر کی محنت۔ اسی طرح اتباع سنت کی محنت، یہ دو محنتیں کر لیں آسان ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر مجاہدے، دوسرے مجاہدے جو سنت سے ہٹ کر ہیں وہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ مثال کے طور پہ میری نفس کو خوشبو پسند ہے تو خوشبو میں استعمال نہیں کروں گا، نفس کے اوپر جبر کروں گا۔ نفس کہتا ہے یہ چیز کھانی ہے، میں نہیں کھاؤں گا، یہ مجاہدے۔ اور نفس کہتا ہے کہ تو سو جا، آرام کر، اٹھنا نہیں ہے، نہیں، بالوں کو سر باندھ کے چھت پہ اور میں اب تجھے جگاؤں گا، اپنے نفس کو کہتا ہے۔ یہ مجاہدے دیگر سلاسل میں اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندی کے اندر یہ مجاہدے نہیں ہیں۔
کون سے مجاہدے ہیں؟ اتباع سنت کے مجاہدے، اس سنت پر عمل کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، میں پھر بھی اس سنت پہ عمل کروں گا، یہ ہے مجاہدہ۔ شادی بیاہوں کے اندر ہم نے یہ کرنا وہ کرنا، ہم نے منگنی بھی کرنی ہے، ہم نے منگنی کے اندر ہم نے مہندی بھی کرنی ہے اور ڈھول ڈھماکے بھی کرنے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے برات بھی لے کے جانی ہے اور جہیز کے بغیر شادی نہیں ہوتی آج کل۔ یہ سارے کام کرنے ہیں، دوستوں کو بلانا ہے برات میں، شرم نہیں آتی ویسے ہمیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ تو بے حیا ہو جا، پھر جو چاہے کر۔ ایک صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، حمص کے گورنر تھے، رات کے وقت پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے تھے یہ گورنر گلیوں کے۔ رات کے وقت دیکھا کہ کوئی لوگ چراغ لے کے آگے اور پیچھے ایک برات آ رہی ہے، شادی والی برات، ہاتھ میں درہ تھا کہ کوئی چھڑی تھی، ان کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے بھاگ گئے۔ صبح کو ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ وہ فلاں صحابی کا نام لیا کہ اس نے نکاح کیا اور پھر 1 سا 2 سا اس نے پکایا اور کھلا دیا، اللہ تعالیٰ اس کی شادی میں اس کو برکت دے، اس کی بیوی میں بھی برکت دے، اور رات والی تمہاری برات کے اوپر اللہ تعالیٰ شانو لعنت کرے اور اس دلہن کے اوپر بھی لعنت کرے، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ ہم دیکھ لیں شادی بیاہ برات، اسلام کے اندر نہ برات کا کانسیپٹ ہے نہ جہیز کا کانسیپٹ ہے۔ جہیز کے بارے میں تو علماء شاید میرے ساتھ اختلاف کر جائیں، نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہے۔ وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ ہی نے ان کا دونوں کا بندوبست کرنا تھا، اور پھر کیسے کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر اسی سے سامان خریدا اور اسی سے حق مہر ادا کیا، اس کا نام جہیز رکھ دیا۔ اپنی بچی کو کون خالی ہاتھ بھیجتا ہے؟ ہدیہ تو دیتے ہیں نا جی، سوٹ کپڑے سلا دیے، زیور دے دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو وہ ہار دیا تھا، سب دیتے ہیں، لیکن جہیز جس کو آج کہتے ہیں ہم، آپ سب جانتے ہیں، اس جہیز کے بغیر شادی نہیں ہوتی آج کل لڑکیوں کی۔ یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور شریعت و سنت کے مطابق ان رسومات کو ادا کرنا، ان فنکشنز کو کرنا۔ فنکشنز کیا ہیں؟ یہ بہت بڑی سنت ہے نکاح کرنا۔ یہ مجاہدہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ شان و روحانی ترقی عطا، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ اتباع سنت میں جو رکاوٹ آئے، اس رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس سنت پہ عمل کرنا، یہ ہے مجاہدہ۔ اللہ کا ذکر سیکھ کر کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ بھی سیکھ کر کرنا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شان اس بندے کو اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیں گے۔